الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیری معراج میرے آقا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ واجب الاحترام لائق تعظیم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جماعت المبارک کے موقع پر موضوع گفتگو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ جسے معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا تھا کہ معراج کے دو حصے، ایک مسجد حرام سے بیت المقدس تک، جو نصوص قطعیہ سے قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اس حصے کی اجمالاً تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، اور کہ وہ آلہ جس کے ذریعے انسان بلندی پر پہنچ جائے۔ تو میرے آپ کے محترم مکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بیت المقدس سے اوپر آسمانوں تک کا سفر اسے معراج کہتے ہیں، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بعض علماء نے 36 صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام ذکر فرمائے، اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 صحابہ کرام سے روایات نقل فرمائی۔ میرے آپ کے محترم مکرم نبی فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اب بیت المقدس سے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آسمانوں پر لے گیا۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں دروازے بھی ہیں۔ پہلے آسمان پر جو دروازہ ہے اس کا نام باب الحفظہ ہے، جس کا نگران فرشتہ اس کا نام حضرت اسماعیل ہے، اور اس کے ماتحت 12,000 فرشتے۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو دربار میں پوچھا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، میں جبرائیل ہوں۔ فرمایا کہ ہر احد من معک، کیا تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو فرمایا جی ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو فرشتوں نے استفہام کے طور پہ سوال کیا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ ہیں، انوارات، تجلیات اور برکت کا ظہور دیکھا تو محسوس کیا کہ جبرائیل اکیلے نہیں ہیں، جبرائیل کے ساتھ کوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ برکتیں، یہ رعنائیاں اور یہ عظمتیں آج محسوس ہو رہی ہیں۔ جب دروازہ کھولا گیا تو فرشتوں نے مرحبا کہا۔ پہلے آسمان پر جناب آدم نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جناب آدم مرحبا بالنبی الصالح وعبد الصالح سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے دائیں طرف آپ کی ضروریت، آپ کے بائیں طرف آپ کی ضروریت جو قیامت تک آئے گی۔ جناب آدم دائیں دیکھتے تو مسکرا جاتے، بائیں دیکھتے تو رو پڑتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جناب آدم ہیں، ان کے دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنت میں داخل ہوگی، ان کے بائیں جانب وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی۔ اپنی دائیں جانب اپنی جنت والی اولاد کو دیکھ کر مسکرا جاتے ہیں، اپنی بائیں جانب جہنم والی اولاد کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ علماء نے ایک نقطہ یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات ہونا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر ہجرت کی ہے اور میرے آپ کے نبی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ پہلے آسمان پر جناب آدم سے ملاقات ہونا، اس میں علماء نے یہ بھی اشارہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ حضرت آدم علیہ السلام اول الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی ہیں اور انبیاء میں سب سے اول بھی ہیں، اور آسمانوں پر پہلے آسمان پر ملاقات بھی جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ دوسرے آسمان پر جبرائیل ساتھ ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور یہ آسمانوں پر دروازوں کا جو انتظام ہے یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی بغیر اجازت کے نہ آسمانوں سے نیچے آ سکتا ہے نہ آسمانوں سے اوپر جا سکتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ میرے نبی کو رب کائنات نے پیغام بھیج کر آسمانوں پہ بلایا ہے۔ جناب آدم سے ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جناب یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور مرحبا کہتے ہیں۔ اور اس ملاقات کے اندر علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اس میں اشارہ اس طرح ہے کہ جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود تھے، جناب یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والے یہود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے تو مدینہ کے اندر یہود آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور یہ تاریخ نے دیکھا جس میں فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ جب میرے آپ کے نبی مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو یہود کی موت آ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت
ایسا بھی آیا کہ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال کے باہر بھیجا. دوسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے, جناب یحییٰ علیہ السلام سے. تیسرے آسمان پر جبرائیل ساتھ ہیں, دروازے میں دستک ہوتی ہے, دروازہ کھلتا ہے, فرشتے مرحبا کہتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام میرے آپ کے نبی کو مرحبا کہتے ہیں اور جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے دشمن بن گئے, آپ کے خاندان کے افراد بھی آپ کے دشمن بن جائیں گے, لیکن جس طرح اس نے انجام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا کہ رب کائنات نے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا, تو ایک وقت آئے گا کہ آپ فاتح بن کے مکہ کی طرف لوٹیں گے. جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, وہی الفاظ میرے آپ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر کہ جب ہر ایک کی کان کھڑے تھے, ہر ایک کی آنکھیں کھلی تھی کہ آج جنگ انتقام کا دن ہے, آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے, آج کیا ہوگا, آج کس قدر خون گری ہوگی, آج کس قدر قتل عام ہوگا. لیکن میرے آپ کے نبی رحمت کے مجسمہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے. یہی پوری الفاظ جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ظلم نہیں, کوئی زیادتی نہیں, کوئی بدلہ نہیں, کوئی انتقام نہیں. میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, اور مکہ والوں تم نے مجھے بڑا سکھایا, اور مکہ والوں تم نے مجھے شاہ ابی طالب کے اندر محصول کر دیا, اور مکہ والوں میں مکہ چھوڑنا تو نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مکہ میرے مولد خاص تھا, مکہ سے مجھے محبت تھی, لیکن تمہاری ایذا رسانیوں نے مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. تمہارا تو وہ کام تھا جو تم نے کر دیا, لیکن آج نبی یہ اعلان کر رہا ہے لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی انتقام نہیں, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں, آج تم سے کوئی انتقام نہیں, آج میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ نبی کا شیوا ہے, اور پھر معاف کرنا نبی کے ماننے والوں کا شیوا ہے. میرے آپ کے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے استقام نہیں کیا, معاف کر دیا, معاف کر دیا, معاف کر دیا. تو تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی جناب یوسف علیہ السلام سے, علماء نے اشارہ یہ لکھا ہے. چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی جناب ادریس علیہ السلام سے, اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح جناب ادریس علیہ السلام سے رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, کہ ہم نے ادریس کو بلند مقام پہ پہنچا دیا. اے نبی, ہم آپ کو بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم آپ کے ذکر کو بھی بلند کر دیں گے. علماء نے اشارہ یہ لکھا ہے جس طرح جناب ادریس علیہ السلام کو بلند مقام ملا, اللہ کے نبی کو بھی بلند مقام ملے گا. آگے بڑھتے ہیں, جبرائیل ساتھ ہیں. پانچویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے جناب ہارون علیہ السلام سے. ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں اشارہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح جناب ہارون علیہ السلام کو قوم والوں نے, علاقہ والوں نے, وطن والوں نے اذیتیں دی ہے, اس کے بعد رب کائنات نے جناب ہارون علیہ السلام کو فتح دی ہے, صبر دیا ہے, قوم والوں کا محبوب بنا دیا ہے کہ اے میرے محبوب, ایک وقت آئے گا یہ قوم والے آپ کو اذیت دیں گے, آپ کو تکلیف دیں گے, لیکن وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ ان کے محبوب بن جائیں گے, آپ ان کے محبوب بن جائیں گے. صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک غزوہ کے اندر جب بیت المال جمع, مال غنیمت جمع ہوا, تقسیم ہوئی, آپ نے 300 بکریاں صفوان بن امیہ کے نام کر دی. صفوان بن امیہ کہتے ہیں
کہ رب کائنات کی قسم کہ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نفرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، لیکن آج مجھے روح کائنات پر سب سے زیادہ محبت ہے تو محمد رسول اللہ سے۔ آپ کی عنایات تھی، آپ کی عنایات تھی، آپ کی محبتیں تھی، آپ کی عام معافیاں تھی۔ پانچویں آسمان پر جناب ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو اس میں بھی اشارہ اس طرف تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے علم جہاد کو بلند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم جہاد کو بلند کریں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے مدد کے ظالم جابر حکمران فرعون سے نجات دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے فقر کے جگیرداروں سے، وڈیروں سے، سرداروں سے بھی رب کائنات نجات عطا فرمائیں گے۔ چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، جب ساتواں آسمان آتا ہے، یہ وہ آسمان ہے جہاں بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور آسمان کے فرشتوں کا قبلہ ہے، آسمان کے فرشتوں جو اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، جو پہلی مرتبہ آتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیت المعمور جس طرح آسمانوں پر ہے، بیت اللہ زمین پر ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، بیت اللہ کو آباد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ جب ساتوں آسمانوں پر ملاقات انبیاء سے ہو گئی، آگے پہنچے ساتوں آسمانوں پر جو مقام ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یہ وہ درخت ہے، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا آخری مقام ہے۔ یہ آسمانوں کا یہاں سے اوپر کوئی فرشتہ، کوئی دنیا کی مخلوق نہیں جا سکتی، یہ آخری مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جناب جبرائیل رک گئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل یہ کیسی دوستی ہے، راستے میں آ کر آپ رک گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے میں چل نہیں سکتا، اگر یہاں سے میں آگے چلوں گا تو میں جل کر راک ہو جاؤں گا۔ وہاں رب کائنات کے نور کے حجابات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے عرش تک 70,000 نور کے حجابات ہیں۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ کیا شانیں دی تھی، کیا مقام دیا تھا، کیا مرتبہ دیا تھا کہ رب کائنات نے ان حجابات کے اندر میرے آپ کے نبی کو ایک نور کا حوضہ سے وقت فرما کر ان حجابات کو خلاص کرا دیا۔ جب آخر میں پہنچے، عرش کے پاس پہنچے، جناب ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر و حضر کا ساتھی، قبر و مزار کا ساتھی، حوض کوثر کا ساتھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز آتی ہے، یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، آپ کے رب نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ابو بکر کچھ سے پہلے یہاں پہنچ گیا؟ یہاں تو جبرائیل بھی نہ آ سکا، یہاں کسی فرشتے کے آنے کی مجال بھی نہیں ہے، یہاں تو میں بھی پہلی مرتبہ آیا ہوں، کیا اس سے پہلے یہاں ابو بکر پہنچ گئے؟ اور کیا میرا رب نماز بھی پڑھتا ہے؟ فوراً آواز آتی ہے، یا رسول اللہ آپ نے جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کے اندر آپ کا رب فرماتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ آپ کا رب نماز نہیں پڑھتا، آپ کا رب آپ سے رحمتیں بھیجتا ہے، آپ کا رب آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ میرے نبی متجسس ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ابو بکر کی آواز یہاں کیسے؟ رب کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ ابو بکر آپ کا پیارا ہے، ابو بکر بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب ابو بکر کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے گی، آپ کا دل مایوس ہو جائے گا، آپ کی گھبراہٹ کم ہو جائے گی۔ رب کائنات نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے۔
پھر کیا تھا کہ رب کائنات کی ذات تھی، مصطفیٰ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کا چہرہ ویسے بھی روشن ہوتا تھا، لیکن آج آپ کے چہرے کی مہتابی کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ آپ بڑے خوش تھے، آپ کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا رہا تھا، چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، عائشہ آج تمہیں کیا چاہیے؟ آج جو کچھ تم مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، جو کچھ کہو گی اسے قبول کیا جائے گا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات سنے، یہ آفر سنی، میں حیران ہو گئی، مانگوں تو کیا مانگوں، کہوں تو کیا کہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے، اگر میں جناب ابو بکر اپنے ابا حضور کی خدمت میں چلی جاؤں، اپنے ابا حضور سے پوچھ کے آ جاؤں۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا عائشہ جا تجھے مہلت ہے، جا چلی جا، ابو بکر کے پاس چلی جا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں میں وہاں سے اٹھی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی۔ میں نے عرض کی کہ ابا حضور آج میرے آپ کے نبی بڑے خوش ہیں، میرے آپ کے نبی نے آج آفر کر دی ہے، عائشہ کیا مانگنا چاہتی ہو، عائشہ کیا لینا چاہتی ہو، جو کچھ مانگو گی لینا چاہو گی وہ عطا کر دیا جائے گا۔ اے ابا میں مانگوں تو کیا مانگوں، میں حضور سے کہوں تو کیا کہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں عائشہ حضور کی گھر کی زندگی تیرے سامنے ہے، سفر حضرت کی زندگی میرے سامنے ہے، غار کی خلوتیں میرے سامنے ہے۔ ایسے وقت کہ جس وقت میں نبی کے چہرے پہ کسی کی نظر نہیں پڑی لیکن ابو بکر کی نظر پڑی ہے۔ عائشہ گھر کی زندگی سے تو واقف ہے، بس سفر اور حضرت کی زندگی سے میں واقف ہوں، لیکن عائشہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں نہ تو واقف ہے، اس مقام سے نہ میں واقف ہوں، نہ تو وہاں موجود تھی نہ میں وہاں موجود تھا۔ وہاں رب کائنات کا حبیب تھا، وہ مقام معراج کی بلندیاں تھی، رب کا عرش تھا، رب کی ذات تھی اور مصطفیٰ تھا۔ وہاں کیا بات ہوئی عائشہ اس ملاقات میں کیا طے ہوا؟ کیا حضور سے یہ پوچھ لے مجھے بڑا تجسس میں ہو، مجھے بڑا تجسس ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہے میں حضور کی خدمت میں آئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اس ملاقات کا احوال چاہیے کہ جو رب کائنات کے حضور آپ تھے، رب کائنات تھے، وہ ملاقات تھی، اس ملاقات کی بات کیا تھی اب مجھے وہ بتا دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا عائشہ تو ابو بکر کے پاس گئی تھی، ایسا سوال تو ابو بکر پوچھ سکتا ہے اور امت کا اجماع ہے کہ اس امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اتقا، سب سے زیادہ عابد، سب سے زیادہ علم والے جناب ابو بکر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سوال لے کے آئی ہے تو جواب سن کے جا۔ فرمایا کہ جب میں رب کائنات کے قریب تھا اس وقت رب کائنات نے فرمایا کہ یا محمد آپ گواہ رہیے اس بات کے کہ آپ کی امت میں جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا میں رب اسے اپنی رحمت سے جوڑ کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عائشہ کو جواب دیا، ہم عائشہ سے صبر نہ ہوا، فوراً ابا حضور کی خدمت میں آتی ہے، عرض کرتی ہے کہ ابا خوش ہو جائیے۔ فرمایا بیٹی کیا ہوا؟
فرمایا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضور نے فرمایا آپ کی امت میں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا میں رب سے اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اسے جنت میں داخل کروں گا. جناب ابو بکر یہ جواب سنتے ہیں خوشی کا حالت کا، لیکن رونا شروع کر دیتے ہیں، روئی جاتے ہیں. جب ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں اما عائشہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہوا کیا ہے؟ آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا. خوشی کا مقام تھا. فرمایا بیٹی میں اس کے لیے نہیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا رب کائنات رحمت سے جوڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے گا اس کا کیا بنے گا؟ بھائی بزرگ دوستو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کب تعلق نہیں کرتے. ایک کی بات کو دوسرے کے آگے اختلافات کو فسادات کو جنم دینے کے لیے غیبت چغلی سے پرہیز کرے. جب جب ہوگا اس شخص کا جو اپنوں کو توڑ دے، جو قطع تعلق ہی کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آپ کے نبی جس مقام پر پہنچے قرآن کہتا ہے بابا قوسین او ادنا، بابا قوسین او ادنا، دو کوسوں سے قریب، دو کوسوں سے قریب. رب کائنات نے یہ الفاظ کیوں استعمال فرمائے؟ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب دو شخص، دو قبیلے، دو قومیں آپس میں بھائی چارہ، آپس میں اتحاد کی تجدید کرتے تھے تو دونوں فریقین اپنی کمانوں کو لے آتے، اپنی کمانوں کو یوں ملا دیتے، یوں ملا کر پھر تیر چلاتے تھے. یہ عہد اس بات کی تجدید کرتا تھا کہ آج کے بعد جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا. دونوں کی دشمنی بھی، دونوں کی دوستی بھی ایک ہو جائے گی. رب کائنات نے بابا قوسین کے الفاظ استعمال کر کے فرمایا کہ اے میرے حبیب جس سے تو محبت کرے گا وہ میرا بھی محبوب ہوگا، جس سے تو بغض رکھے گا میں اسے پسند نہیں کروں گا. اے میرے حبیب من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو تیری اطاعت کرے گا وہ میری بھی اطاعت کرے گا، جو تیری اطاعت کرے گا وہ میرا محبوب ہوگا. اس سے بھی بات نہیں. فرمایا کہ میرے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. پھر فرمایا میرے حبیب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جب غزوہ کے اندر میرے نبی نے کنکریاں پھینکی رب کائنات نے فرمایا حبیب تو نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہے. کنکریاں پھینکنے والا تو نہیں تھا بلکہ میں تھا. رب کائنات نے اعلان کر دیا جو میرے حبیب کا ہوگا، جو میرے نبی کا ہوگا، جو میرے مصطفیٰ کا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر آپس میں تحائف کا تبادلہ ہوا. میرے آپ کے نبی نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میرے رب میری تمام قولی، میری امت کی قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں آپ کی. رب کائنات نے فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نبی جی آپ پر رحمت ہو، سلامتی ہو، برکتیں ہوں. اللہ اکبر. رب کی رحمت کو وسیع دیکھ کر میرے نبی کو اس امت کا خیال آیا، میرا آپ کا خیال آیا. کوئی گھڑی ایسی نہیں دیکھی کہ جہاں رب کی رحمت جوش میں ہو ہمارے نبی نے ہمیں یاد نہ کیا. فوراً نبی کے دل کا جو خیال تھا ہم نے جان لیا. فرمایا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ آپ کی امت پر بھی رب کی سلامتی ہو. میرے بھائی بزرگ دوستوں، معراج کا تحفہ ملا، نمازیں ملی. یہ نماز تحفہ معراج کیا ہے؟ بڑی تاکید قرآن میں رب کائنات نے فرمائی 100 دفعہ نماز کا ذکر ہے. 100 دفعہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. میرے نبی کی معراج بھی یہ تھی کہ آپ کو دنیا سے اٹھایا، عرش سے اٹھایا، عرش پہ پہنچا دیا. میری آپ کی معراج کیا ہے؟ میری آپ کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن.
مومن کی معراج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کا نمازی بنائے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے.